اور ایک سائیکک پیشنٹ کو لیتا ہوں میں. سچا مسلم صاحب آپ کا بہت بہت استقبال ہے. اچھا استقبال بھی کرتے ہو لوگوں کا؟ جی بالکل, یہ آپ یہ جو محترم ہیں ہمارے لیے. اچھا ٹھیک ہے, اچھی بات ہے اگر ہے تو اس طرح سے. ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ آیا تھا, مومن جی کے نام سے غالباً آیا تھا. ہاں ہاں مومن جی آئے تھے. ہاں ہاں وہ تھا, مومن نہیں تھا, برا نام مومن جی کے نام سے آیا تھا, اور آپ کو جاتے جاتے آئینہ ارے دکھا گیا جس طرح. تبت ایک یدا منٹ پڑھ کے سنایا ایک نا منٹ انہوں نے. ہاں جو بھی تھا, ایک منٹ. وہ آپ کو ہاں جاتے جاتے جو ہے نا ایکس مسلم کو آئینہ دکھا گیا, اگر آپ سمجھتے ہو تو. اوکے جاتے ٹھیک جاتے ہے. جس طرح ہاں تو ابھی آپ اچھا گانڈو کیا. گانڈو بول رہے تھے نا, ایک منٹ, جو ابھی آپ گانڈو گانڈو بولتے ارے ہیں نا, ایک منٹ نا, یہ جو بندے کو آپ کھو رہے تھے, یہ ایکس مسلم کی اصل حقیقت یہی ہے, ایکس مسلم کی اصل حقیقت. اوکے ریئل ابھی فیکٹس موضوع آف پہ بات کریں. موضوع ہی کیا ہے آپ نا بھی یہ. بھاگو گے؟ یہ میں نہیں موضوع ہے کہ بھاگوں گا. آپ کا اللہ, کیا آپ سچا مسلم صاحب, کیا آپ کا جی یہ یقین ہے, کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کا اللہ ایک اچھا خدا ہے؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہاں تو یہ کیسا, یہ خدا جو ہے یہ کیسا اچھا خدا ہو سکتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو ہے وہ گناہ کرے, غلط کام نہیں کرے, چاہتا, اور وہ اس کو معاف کرے؟ یہ نہیں دیکھیے چاہتا, صحیح نہیں مسلم, چاہتا. ارے میرے بھائی, صحیح مسلم حدیث نمبر 6963, اس میں رسول اللہ کہتے ہیں, رسول اللہ سے سنی ہوئی ایک حدیث تم سے چھپائی رکھی تھی, میں نے رسول اللہ سے سنا, آپ فرمایا کرتے کون تھے کہہ رہا ہے؟ اگر تم گناہ نہ ایک کرتے منٹ ایک منٹ تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرماتا جو گناہ کرتی اور اللہ انہیں معاف فرماتا. جی بھائی. ایک منٹ ایک منٹ, کیا کہہ رہے جی؟ محمد بن قیس, عمر بن عبدالعزیز, پتنی حضرت ایوب انصاری تے پتنی کدھر سے, کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت کہا میں نے رسول اللہ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث تم سے چھپائی رکھی تھی. چھپا کیوں تھی؟ چھپائی کیوں تھی؟ ہاں چھپائی تھی, بعد جی میں بتائی نا میرے بھائی. نہیں, چھپائی کس چھپا وجہ سے چھپی تھی؟ کھیل رہے تھے وہ صحابہ. اچھا صحابہ پہ اعتماد نہیں ہے آپ کا؟ ہاں؟ صحابہ پہ اعتماد نہیں ہے آپ کا؟ قرآن پہ آ جاؤ, صحابہ پہ نہیں ہے میرا اعتماد, تیرے اوپر نہیں ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, صحابہ پہ اعتماد صبر, نہیں ہے کوئی آپ کا؟ مسئلہ نہیں, وہ میرا اپنا ایمان ہے, وہ میں سنبھالوں گا, تو بے فکر ہو جا اس چیز سے. ابھی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, تجھے پتہ لیکن ہے اللہ یہ تو جو کہتا ہے صبر ایسے ایمان صبر لاؤ صبر جیسے صبر صحابہ نے ایمان لایا ہے. اچھا بیٹا تھوڑا صبر کرنا. دیکھو ہاں اس دین اسلام سمجھنے کے لیے پہلا چیز ہے قرآن, پھر ہے سنت. ہاں ٹھیک ہے, یہ دو تو یہ چیزوں رسول سے اللہ کی ثابت بات ہے کرو. نا, نہیں مانتے آپ؟ اچھا اور چلو اس یار کو آپ تھوڑے دیر کے لیے میری میں اس بات کو ہٹا سننا. دیتا ہوں. اس کو سچا مسلم ہٹا دیا یار تمہاری بات سن کے, کوئی ٹینشن نہیں, قرآن پہ آتے. مجھے یہ بتاؤ, جی جی اللہ قرآن میں کہتا ہے, یہ دیکھیے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186, کیا کہتا ہے اچھا اللہ؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور اے پیغمبر, جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کرے تو کہہ دو جی کہ میں تو تمہارے پاس ہوں, جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو ان کو ٹھیک چاہیے کہ میرے حکموں کو مانے اور مجھ پر جی ایمان لائے تاکہ نیک راستے ٹھیک پائیں. ٹھیک ہے, ہاں اب مجھے بتاؤ, آپ کا اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہاں کوئی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ہاں اس کو جواب دیتا ہے, اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے, قبول کرتا ہے. ایک ہاں مومنہ لڑکی جو 5 وقتہ نمازی ہے, تہجد اچھا گزار ہے, ہاں ہاں اس کا کوئی درندہ, وحشی درندہ وہ ہاں ریپ کرتا ہے, اچھا وہ اللہ کو پکارتی ہے, اے میرے اچھا اللہ اچھا مجھے اس درندے سے بچا لے. تو ٹھیک قرآن میں کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 میں کہ جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اور اس کے اچھا ساتھ ساتھ تو یہ بھی کہتا ہے سورہ حشر ہاں میں سورہ نمبر اچھا 59
आयत नंबर 23, वल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। तू मुमिन है, तू मुहैमिन है, तू सिक्योरिटी देने वाला है, तू बचाने वाला है। ऐ मेरे अल्लाह, इस अच्छा दरिंदे से मुझे बचा ले। अच्छा अल्लाह उसको क्यों नहीं बचाता? हाँ, तू किस तरह का एक्स मुस्लिम है? मुझे तेरे ऊपर शक हो जाते हैं जब तू कहते ना मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान रह चुका हूँ, तबलीग किए, फलाना किए। मुझे हंसी भी आती है तेरे ऊपर रोना भी आते है कि तेरी क्या हालत है। ऊपर वाला हिस्सा तेरा मुकम्मल खत्म है। अभी जवाब सुनो, ये तेरे बारे में मैंने हाँ अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिए जो तू है, ठीक है? हाँ अभी सुनो, ओके। अल्लाह ताला ने ये दुनिया क्यों बनाई है? क्यों बनाई? कोई मकसद है या वैसे ही है? क्यों बनाई? क्या मकसद है नहीं, अल्लाह का? ओ भाई, तू किस लिए, तू इधर जो वो पैदा हुआ है और तू अभी मरेगा मैं ना, बोल रहा मतलब हूँ एक मिनट सब्र कर। इस्लाम के हिसाब तू से तू अल्लाह जो है इंटरटेनमेंट के लिए दुनिया बनाई है। अल्लाह बोर हो नहीं रहे थे, अल्लाह ने नहीं सोचा हाँ, अरे रुको, मैं बोल रहा हूं ना तो सुन लो ना, अभी सवाल किए हो तो। अल्लाह हाँ, ने इंटरटेनमेंट, अपने खुद के इंटरटेनमेंट के लिए दुनिया बनाई, उसमें इंसान अच्छा बनाए, इंसानों को बुरा काम करने की जो सलाहियत है वो भी उसके अंदर हाँ, दी, और वो ऊपर से हाँ, देखता है कि भाई कौन अच्छा मेरा नाम ले रहा है, कौन मुझसे अच्छा माफी मांगता है, कौन मेरी हाँ, इबादत करता है। फिर वो ये भी हाँ, देखता है कि कोई दरिंदा कोई मोमिना का रेप करता है तो वो देखता ठीक, है, उसको कुछ नहीं हाँ, करता है, वो कहता है कि सही है, जो रेप करेगा उसको मैं हाँ, आखिरत में सजा दूंगा। तो अल्लाह जो है हाँ। ये तमाशा देखने के लिए, तमाशा बोर हो रहा था अल्लाह, इस वजह से अल्लाह ने दुनिया बनाई। ऐसा नहीं है तो आप बताइए अल्लाह का क्या मकसद है? तो ये तो आपने अपना बयान किया ना। अभी आपके पास अकल होती एज अ मुस्लिम, हम्म जब आप मुस्लिम थे, तो आप सीधा सीधा हम्म बताते कि अल्लाह ताला ने इम्तिहान गाह बनाई हुई है। आप अपना आइडिया हम्म बनाओ एज अ एक्स मुस्लिम, ये मुसलमानों वाला क्यों छोड़ो, क्यों ताकि मुझे इम्तिहान भी तो, अरे भाई सबर ये सबर सच्चा मुस्लिम, जी। सच्चा मुस्लिम, एक एक पॉइंट पे चलते हैं ना। आपने कहा एक मिनट, इम्तिहान के लिए बनाई है, ठीक है, हाँ मुझे ठीक, बताओ कि इम्तिहान तो ये तो इंसानों का मकसद है ना, हाँ किस ये तो तरह इंसानों इंसानों का का मकसद है मकसद? ना इम्तिहान देना। अल्लाह का क्या मकसद है? अल्लाह क्यों इम्तिहान लेना चाह रहा है? अल्लाह ने जो है ना एक बनाए हुए है ना, एक दुनिया बनाई हुई है, और आप जो है ना अच्छा अमल मकसद, करोगे। अरे वो अल्लाह तो के मकसद इंसानों का से मकसद है, अल्लाह का क्या मकसद है? क्यों तमाशा बना के रखा अल्लाह ने? तो यार आप बिल्कुल ही जो है गए गुजरे हैं ना। आप अल्लाह खत्म हो ताला गया के ना, मकसद को टाटा क्या बाय बाय। करते हैं? वो एक मिनट सबर सबर, थोड़ा सबर अच्छा, कर। वो आप वो इतना इस मानते दुनिया हो जान का सच्चा सबर, मुस्लिम? एक मिनट ना, एक मिनट एक मिनट हाँ एक मिनट एक मिनट बोलो एक बोलो। मिनट। अल्लाह ताला पूरी कायनात का खालिक है, आप पूछ सकते हैं कि क्यों बनाए हैं, वो क्यों तमाशा देख रहे हैं? हाँ आप पूछ है सकता हूं कौन मैं, पूछने वाले? नहीं, मैं तो हूं नहीं मैं, पूछ रहा हूँ। मेरे मेरे हाँ? जहन में सवाल आ रहा है, क्यों बनाया अल्लाह ने, क्या मकसद है अल्लाह का? आपने भी तो सवाल अच्छा, किया अल्लाह का क्या मकसद है, आपने आप किया कि अपना नहीं किया? बता अभी दो। थोड़ी देर पहले एक आपने मिनट कहा सबर। ना अल्लाह ने क्या मकसद है। हाँ अच्छा, आप मुझे एज जो है ना, वैसे तो एक्स मुस्लिम कोई चीज ही नहीं होता ना, इसका तो मतलब है ना एक्स मुस्लिम। अब क्या है ये तो आप लोग बताते नहीं हो। एक्स का मतलब होता है पिछला, पिछला। आप लोग हम्म अभी बताओ कि अब लोग क्या हो, तो फिर आपसे जो है ना मैं बात आगे बढ़ाऊं। इस वक्त आप क्या है? एक्स का मतलब सीधा क्या यार होता ये है? एक मिनट ये सबर कर। आदमी, एक्स रुक जाओ मैं तुमको यार ये देखो, जब मैंने इनसे सवाल किया और इनको लगा कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है अल्लाह को बचाने का, तो 150 की स्पीड में बंदे ने यू टर्न लिया। अब ये बोलता है कि मैं इस्लाम का दिफा नहीं करूंगा। तुम क्या है पहले ये बताओ। अरे बाप रे बाप, ये बोलता है मैं इस्लाम का दिफा नहीं करूंगा, पहले ये बताओ तुम कौन हो? अरे मैं कोई भी हूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अल्लाह के बारे में जो बात हो रही थी, उसका तुमको जवाब देना है सच्चा मुस्लिम साहब। आपने बताना है कि अल्लाह का मकसद क्या है दुनिया मैं बनाने के बताता पीछे। हूँ।
آپ کہہ رہے ہیں نا ہاں بتاؤ. کہ یہ اللہ کا دفاع نہیں کر سکتا. اللہ کو میرے دفاع کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کی جو ہے نا اس آپ سے کوئی خطرہ نہیں ہے اللہ کو کہ آپ تو سے اللہ کو ہم بھیج دفاع سکتے ہو. کریں. صبر صبر بیٹا، صبر صبر. تیرے جیسے جو ہے نا ایکس ہوں. مسلموں کو میں اپنے جو ہے نا اس میں رکھتا ہوں. آپ ہے کیا چیز، دفاع کی ضرورت ہی نہیں ہے اسلام کو آپ سے. اسلام کو خطرہ ہو تو پھر آپ سے دفاع ہو نا. خطرہ کس چیز کا ہے مجھے وہ بتا اسلام کو. دفاع تو اس کی چیز کا کیا جاتا ہے کہ یار اگر اس کا میں دفاع کر لوں نہیں تو یہ ہو جائے گا. آپ مجھے یہ بتاؤ تیرا دفاع ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سورہ البقرہ کی جو ہے نا 7 کھولو نا، ادھر ہی سے آپ فیل ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے لوگوں کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا، اس کو پتا تھا اللہ تعالیٰ کو نا، پتہ ہے نا. آپ شروع سے البقرہ میں جو ہے نا 5-6 آیاتیں پڑھنا، لوگوں اپنے ہندوؤں کو سناؤ نا، ذرا دکھاؤ نا کیا لکھتے ہیں اس میں. آگے پھر ان کے اندر وہ آجا نفرت آجا جو ہے آجا وہ جاگ سامنے گئی آجا. ہے. نہیں نفرت ساتھ پہ جاگ آ گئی. جاؤ نا. سچا مسلم، میں نے تم کو اتنا موقع دیا کنٹینیوس بولنے کا، مجھے لگا کہ ایک قرآن کی آیت یا ایک حدیث یا کم سے کم خود اپنی عقل سے مجھے ایک ریزن بتاؤ گے کہ اللہ کا مقصد کیا ہے. تم نے ابھی تک نہیں بتایا. میں تم سے پھر سے پوچھتا ہوں، اللہ کا اس دنیا کو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ یار 4K کلویز جی 4K واچنگ نہیں ہے، بلکہ 4900 لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ لوگ فٹافٹ شیئر کریے تاکہ جو لائیو ویورشپ ہے وہ 5000 پہنچے. دونوں چینل کا ملا کے 4900 لوگ ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یار، آپ لوگ ویڈیو کو لائک ضرور کرے اور شیئر ضرور کرے. اور دیکھنا گائز، یہ ایسا ٹاپک ہے جس میں نہ اللہ تو پہلے سے مجبور ہے، وہ تو خود اپنا دفاع کرنے آ نہیں سکتا. اس کے جو بندے ہیں جن کے اندر کٹرتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتے. دیکھیے میں نے ان کو کتنا موقع دیا، لیکن یہ ابھی تک انہوں نے اللہ کا مقصد نہیں بتایا. میں ان سے پھر سے پوچھتا ہوں، اگر نہیں معلوم ہے آپ کو اللہ کا مقصد تو صاف صاف بول دو نہیں معلوم ہے، تاکہ میں آگے بات کرتا ہوں. سچا مسلم صاحب، اللہ کا کیا مقصد ہے دنیا بنانے کا؟ آپ مجھے جو ہے نا اس طرح جو ہے نا میں نہیں بتاؤں گا جس طرح آپ کر رہے ہیں کہ مجھے نکالو پھر جو ہے نا لین پہ لے میں آپ نہیں مجھے بتاؤں گا. نکالو. یہی تو آپ لوگوں کے جو مجھے ہے نا اپنی بےعزتی نہیں ٹریک ہے. کرانا ہے. یہی تو ٹریک ہے آپ لوگوں کا جو ہندو نہیں سمجھ رہے، ہم تو سمجھ رہے نا. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں، چلو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ کا کیا مقصد ہے. میں نے بتا دیا. ہاں کیا اللہ مقصد ہے؟ تعالیٰ ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہم محتاج ہے، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. ٹھیک محتاجی ہے. کی بات نہیں پوچھ رہا ہوں، مقصد کیا ہے؟ مقصد ہی بتا رہا ہوں آپ کو. اس نے ہمیں اپنے ہاں عبادت کے لیے وہ کہ ہمارا امتحان لے رہے. اچھا، ایک منٹ. اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کروانے کے لیے. یہ کہنا چاہ رہے؟ اپنی صبر اپنی عبادت کے لیے ہاں نہیں، وہ ہمارا امتحان ہاں. لے رہے ہیں. اچھا، اللہ جو ہے امتحان لے رہا ہے تو ہاں اللہ کو پتا نہیں تھا کہ امتحان کا کیا ریزلٹ آنے والا ہے، پتہ ہے. اور وہ امتحان لینے کے لیے مجبور ہے؟ مطلب اس کو کیا ایسی پڑ گئی تھی کہ خود انسان بنائے اور پھر اس کا امتحان لے؟ کیا ایسا مطلب کیا ہو گیا تھا اللہ کو؟ کیوں امتحان لینا چاہ رہا ہے اللہ؟ یہ کیوں آپ نہیں پوچھ سکتے نا، مسئلہ تو سارا ادھر ہی ہے نا، کیوں خراب ہے نا. کیوں نہیں پوچھ نا؟ سکتے نا آپ؟ بالکل. نہیں پوچھ کیا سکتے. بنا امتحان کیسے لیے پوچھ اللہ سکتے اکیلا نہیں رہ سکتا تھا کیا؟ اچھا میرے بھائی؟ ایک منٹ. اچھا چل جب ہم البقرہ کی کوئی بھی 7 کام کول، کرتے ہیں، البقرہ کی 7 کول، سورہ البقرہ کی سن لو 7 سچا کول. مسلم. نہیں، تم نے جو بولا ہے اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. دیکھیے اچھا سچا وہ نہیں مسلم صاحب، کھولنا تو نے، ایک تو سورہ البقرہ انسان نہیں کچھ کھولنا بھی ہے. کام، ارے کھولوں گا نا یار، رکو نا. آپ سوچئے کہ جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اور اس کا ایک ریزلٹ ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے کہ کیا اچیو کرنا ہے. یعنی جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ اچیو کیا جاتا ہے، کچھ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اللہ اگر ایگزام لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے ایگزام لینے کے لیے اگر اس نے پیدا کیا تو اللہ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ آپ کا فائدہ ہے، اللہ کا نہیں ہے. آپ کا فائدہ ہے. ارے تو میرا فائدہ ہے، لیکن اللہ کو کیا ملا اس سے؟ اللہ کو ملنا کیا ہے؟ آپ کو ملنا ہے. تو اللہ کو کیا ملا؟ اللہ تو بے مقصد کام کر اور رہا ہے. نہیں چاہیے نا بھائی، اللہ تو جو ہے نا اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کے ملنے کی. تو بے مقصد اللہ نے بے مقصد کام کیا نا پھر نہیں بے مقصد دنیا نا، بنا بے کے. مقصد بے مقصد آپ اس زندگی گزار رہے ہیں نا. اس نے ایک منٹ سچا صبر. مسلم. اچھا میری بات ہاں سن، ایک منٹ میری بھی سن، ذرا میری بھی سن نا. ہاں
تیرے اور اچھا جانور میں مجھے سچا فرق مسلم، بتاؤ. صبر صبر. سچا ایکس مسلم مسلم یہ بتاؤ، تم نے کہا کہ اس کو امتحان لینا ہے، جس لڑکی کا جس بچی کا ریپ ہو رہا ہے اس کا کیا امتحان ہے پلیز؟ جو ریپ کر رہے اس کا تو امتحان ہے نا. اچھا مطلب ریپ کرنے والے کا امتحان لینے کے لیے اللہ کسی کا ریپ کروا رہا ہے؟ نہیں اللہ نہیں کروا رہے، یہ آپ لوگ جیسو خود ارے کرتے ہو، تو آپ لوگ جیسا اگر یہ اللہ آپ لوگ اس کرتے ہو. بچی کو پیدا نہیں کرتا، سنو میری بات، اگر اللہ اس بچی کو پیدا نہیں کرتا تو اس کا ریپ نہیں ہوتا تھا نا. اگر یار اب اللہ اس کے اندر ریپ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں دیتا تو اس بچی کا ریپ نہیں ہوتا تھا نا. تو مطلب یار یہ کسی تو کا بات ہی نہ ہوئی امتحان نا. لینے کے لیے اس طرح بات سنو. سن لو سچا مسلم، یعنی آپ کا اللہ اتنا سائیکی اللہ ہے کہ کسی کا امتحان لینے کے لیے وہ کسی اور کا ریپ کروا رہا ہے؟ ادھر سے عقل کا پتہ چلتے ہیں نا کہ آپ کے پاس کتنا ماشاءاللہ اعلیٰ عقل ہے. 7 نمبر کول ارے نا اس البقرہ کی بچی 7 کیا کول. غلطی؟ البقرہ کی 7 کول ابھی بتاتا ہوں کہ کیا ہوتے. چل کول. اس میں اس کا جواب ہے. ہاں تو کول تو صحیح. چلو گائز اس میں اس کا جواب کول ملے کول گا کہ شروع سے سورہ اللہ، البقرہ کول. ہاں کول ہاں میں کول. بول رہا ہوں 7 نا، ہاں 2 کی 7 چاہیے نا آپ کو. یہ لو ہاں بالکل بالکل. کھولتا ہوں بلکہ 3-4 سے کھولتا شروع ہوں. کرو، نمبر سے جاتے جاؤ، ترجمہ پڑھتے جاؤ. یہ شروع میں اللہ تعالیٰ کو آپ جیسے بندوں کا پتہ تھا اور ہے، اس لیے جو ہے اچھا نا اس چلو نے شروع میں یہ چیزیں کلیئر کر دی. شروع میں یہ چیزیں اوکے کلیئر چلو کر دی. ٹھیک ہے. ابھی سچا مسلم صاحب جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے، یعنی اس آیت میں اللہ ہمیں بتائے گا کہ اللہ کسی کا امتحان لینے کے لیے کسی بچی کا، کسی لیڈی کا ریپ کیوں کرواتا ہے. اس کا ہمیں جواب ملے گا شروع سے تو 7ویں تقریر آیت بعد میں کر، پہلے چلو وہ کھولنا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. تقریر ہاں بعد میں کر، ابھی یہ لو تیری ہنسی رک جائے سورہ گی. بقرہ. ہاں چلو. چل الف لام نہ بات سن. میم. صبر. وہ ہمیں پتہ ہے تو تلاوت کر سکتے، وہ نہ سنا مجھے پتہ ہے تو تلاوت کر سکتے. مجھے کیا پتہ ہے سناؤ؟ تو سنا نا، بس تو ترجمہ پڑھ. اچھا ترجمہ آپ کو ابھی تلاوت نہیں سننا ہے؟ ٹھیک ہے او چلو یار مجھے ترجمہ ایک مسلم اور ترجمہ تلاوت، یار پڑھتا ہوں. تم مذاق نہ کرنا. تو ہے ہی ایک مسلم، اچھا تجھے چلو. تلاوت سے کوئی غرض ہی نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ ایک مسلم آپ نے ہوتا کہا کیا کہ ہے؟ ترجمہ ارے آپ نے کہا ترجمہ پڑھوں. الف لام میم اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا گیا ہے. اس کو چھوڑ دو تو، کہاں سے یہ لاؤں اس کا تیرے سمجھ ترجمہ؟ کی آپ بات نہیں بتاؤ. ہے. تو تیرے سمجھ کی نہیں بات ہی آپ نہیں سمجھا ہے. دو، آپ سمجھاؤ. او یار چھوڑ دا بس، اس کو تو چھوڑ، اس کا مقصد نہیں ہے کچھ بھی. اور ارے جو سمجھ جائیں گے، جو کیا 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 سمجھدار کیا لوگ ہیں کیا وہ کیا سمجھ کیا جائیں گے. آپ نے کہا الف لام میم کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور یار میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے سمجھ کی بات نہیں ہے، تیرے سمجھدانی اتنی نہیں ہے. تو تیرے پاس عقل نہیں نام کی آپ چیز ہوتی سمجھاؤ، تو سمجھ جاتا نا. میں آپ کو نہیں آپ سمجھاؤں گا، سمجھاؤ. میں سمجھاتا ہوں، تو آگے پڑھ. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الف پاس لام رکھی. چلو میں سمجھاتا ہوں. یہ دیکھو صبر. ایک یہ منٹ راز اللہ تعالیٰ. دیکھو گائز، آپ سبھی لوگوں نے سنا کہ سچا مسلم صاحب نے کہا کہ تو تلاوت مت کر، تو ترجمہ پڑھ. ٹھیک ہے. پہلی آیت جو انہوں نے بولی تھی اسی میں الف لام میم لکھا ہوا ہے. ادھر اتنے سارے ٹرانسلیشن ہے ادھر، اور اس میں اس کا ترجمہ نہیں کیا گیا ہے. تو نہیں میں ان کیا سے گیا. پوچھ رہا ہوں کہ بھائی اس کا ترجمہ کیا ہے بتاؤ. چلو آپ اتنا جو ہے نا وہ کر رہے، مجھے پتہ ہے آپ جو ہندو کو سنا رہے ہیں نا، میں بھی ہندو کو سنا لیتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پھر پاس ایک ہندو آ سیکرٹ گیا. رکھا ہے. ہے نا. ہاں ہاں کیا او کیا بھائی تیرے ویور کون ہے مجھے یہ بتا. ہندو نہیں ہی ہے نہیں نا، آپ اور کیا کہہ کون رہے ہے؟ تھے؟ اس یہ اس اللہ تعالیٰ آیت نے کا اپنے کیا پاس مطلب ہے؟ سیکرٹ رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیکرٹ رکھا ہے اپنے پاس. چل آگے چل. اچھا یہ اللہ نے سیکریٹ رکھا ہے. بالکل. تو اللہ کو جب کوئی چیز سیکریٹ رکھنا تھا تو اس کو ہاں ہمارے لیے کیوں بھیجا؟ تاکہ تو جو ہے نا جلتا رہے اور سوچتا رہے کہ یار یہ کیوں، یہ اس لیے. ہاں اچھا اچھا یہ آپ نے ابھی اللہ کی بات بتائی ہے کہ اور اللہ تو نے آگے اس کے چل. لیے سیکریٹ رکھا. گھماؤ مت. ارے گھماؤ سنو، مت، اصل بات پہ آؤ، اصل بات پہ آؤ. ہاں ہاں سن لو نا. 4-5 سے آگے چلو. جلیبی. تم کو ہر جگہ پہ پکڑیں گے، اتنا پکڑیں گے کہ تم مجبور ہو جاؤ گے دفاع کرنا، تم چھوڑ دو گے اسلام کا. اتنا پکڑیں گے تم کو. تم نے یہ کہا کہ اللہ نے اس کو سیکریٹ رکھا
اس کلام کو الف لام میم حامیم یاسین سیکرٹ. گائز کامیڈی سنو, گائیڈنس کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, ہدی للناس اللہ کہتا ہے قرآن کو, یہ لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے, اور اس میں سیکرٹ چل رہا ہے اللہ کا. یہ میں نہیں بتاؤں گا, اصل میں یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یعنی ہم پوچھ رہے الف لام میم کا مطلب کیا ہے اللہ, تو اللہ وہاں سے کہہ رہا ہے میں نہیں بتاؤں گا, مجھے اپنی بے عزتی نہیں کرانی ہے. سیکرٹ چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے سیکرٹ اس لیے رکھا تاکہ ہم جیسے ایکس مسلم جو ہے وہ جلتے جائے, ٹھیک ہے. اب چونکہ انہوں نے یہ اللہ کے بہاف میں بات کی ہے, ان کو قرآن سے حوالہ دینا پڑے گا کہ اللہ نے یہ اس لیے سیکرٹ رکھا ہے. جی سچا مسلم صاحب, آپ آگے چلو نا, ابھی پڑھو نا آگے, اس کا جواب میں دیتا ہوں نہیں آپ چلوں کو. گا جب تک آپ یہ نہیں کہو گے کہ مجھے اللہ نے پتا بے تھا مطلب کی. سچا تو مسلم 6-7 پہ نہیں آئے گا, تو 6-7 پہ نہیں آئے گا. یہ تو ہندو سن رہے, تمہاری غلطی اور یہ تمہاری ہندو ہے نا, سن تم رہے. نے مجھے موقع دیا نا, تو میرا بیٹا تم نے لگتا ہے, تو تم میرا نے بیٹا لگتا ہے. سچا مسلم پرسنل اٹیک نہیں, تم نے موقع دیا نا. میں 6-7 بولتے اگر تو سیدھا 6-7 کھولتا. تم نے موقع دیا, تم نے بولا ایک سے پڑھو, تم نے بولا ترجمہ پڑھو, میری کیا غلطی ہے؟ اب آپ نے یہ یہاں پہ بولنا ہے سبھی لوگوں کو یہ سیکرٹ ہے, یہ بنا مطلب کی آیت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے, پھر ہم آگے تو میں بڑھیں نے گے. آپ کو بتا جی کہ سچا مسلم, بنا مقصد کے نہیں, یہ آپ نے اپنی طرف سے جوڑ دیا. یا میں نے کیا کیا کہا تھا, مقصد ہے اس آیت کا؟ اللہ اس تعالیٰ نے آیت اپنا کا کیا سیکرٹ مقصد رکھا ہے؟ ہے. اللہ ارے تعالیٰ نے مقصد سیکرٹ کیا رکھا ہے. ہے؟ سیکرٹ رکھنے کا او کیا بھائی, مقصد ہے؟ ضروری ہے تیرے لیے, یہ نہیں ہے, یہ تیرے لیے جاننا ضروری ہاں نہیں کیونکہ ہے. اللہ ایز اے مسلم, سنو, صبر بیٹا, میں تجھے نہ آج سورہ دینا, فصلت میں لیکن اللہ کہتا مقصد ہے, صرف مجھے افسوس اس چیز کا ہے ہاں نا مقصد کہ تیرے ہاتھ میں یہ, تو جو ہے نا فوراً مجھے نکال لیتے اور ادھر جو ہے نا اپنی جلیبی شروع کر لیتا ہے. تو سامنے بیٹھا ہوتا نا, پھر میں دیکھتا کہ کیا بنتا. ایکس مسلموں کی کیا میں کرتے جو ہے میرا؟ نا, میں آپ لوگ ایکس مسلموں کو جو ہے نا شلوار اتار لیتا اور کیا کرتا. سلوار اتار دیتے؟ آپ کو شوق ہے؟ شوق مطلب آپ سلوار اتارنے کو سمجھتے ہو کیا کہتے ہیں, کس طرح ہوتے ہیں, ننگا کس کرنا طرح کس کو کرتے؟ بولتے سلوار ہیں؟ کیسے اتارتے یار؟ بڑے جب پٹھانی کسی کے, شوق ہے آپ کے. صبر تو کرنا, ابھی آپ سے ہاں, سمجھدانی تو اتنی ہے, آپ میرا مقصد ہی نہیں سمجھ رہے. سلوار آپ اتار اس کو کے کیا کرتے آپ؟ آپ اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پریکٹیکل میں آپ کا شلوار اتارتا, پھر تو آپ کی سمجھ پہ اچھا مجھے 21 توپوں کی سلامی. یار کیا بات ہے, اور کس لیول کے آپ بندے. مجھے تو آج جو ہے نا اور بھی جو ہے نا وہ یہ ہندو کس طرح جو ہے نا آپ کو فالو کرے, مجھے تو ان کی عقل پہ جو ہے نا ماتم کرنا پڑتے. تو آ جا نا 5-6-7 پہ آ جا بیٹا, تو آ پہلے یہ جا. بولو کہ یہ سنو میری بات. اللہ سورہ فصلت میں کہتا ہے, یہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں, فصلت میرے خیال سے 41 والی تو ابھی سورت ہے. آگے جا رہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ تو یار جو ہے نا رکو, سنا نہیں رہے. نہیں جاؤں ادھر گا, تیرے, یہ دیکھو مجھے پتا ہے نہیں جائے گا, حامیم مجھے پتا ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم, اور آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون, a book whose verses have been detailed, ایک ایسی کتاب جس کی آیت کھول کھول کر بیان کی گئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہے, اور آپ کہہ ٹھیک رہے ہے, کہ سیکرٹ ہے. آپ کی بات ابھی سچی یا اللہ کی بات سچی؟ او جھوٹا یار میں کون؟ یہ ثابت, صبر تو کرنا, میں تجھے ثابت کر رہا ہوں, تو ادھر آ ہی نہیں رہے. ہاں ثابت کرو. تو البقرہ پہ آنا, تاکہ تو ان ہندوؤں کے سامنے تو آج ننگا ہو جائے نا. ارے تو لیکن آنا تم ہے, تو ننگے البقرہ ہو پہ چکے ہو آنا. آلریڈی. سچا اور اس مسلم. طرح اچھا ننگا نہیں ہوتا, اس میں اللہ نے, اس طرح ننگا سچا نہیں مسلم, ہوتا. اس میں اللہ نے, صبر بیٹا, دیکھو آپ کو 5050 لوگ سچا مسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو اور آپ سب بھی کو دیکھ رہے, امید ہے کہ کم آپ کو سے بھی کم دیکھ رہے, آپ اللہ آپ کو بھی کو دیکھ بچا رہے. لو گے. سنو میری بات, ان کو یہ امید ہے, اس میں سے کم 2000 تو ہمارے مومن بھائی ہوں گے, ان کو امید ہے کہ کم سے کم آج آپ اللہ کی لاج رکھو گے, قرآن کو صحیح ثابت کرو گے. مجھے بتاؤ کہ یہ آیت میں اللہ نے کہا یا نہیں کہا کہ میں اس قرآن کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا ہوں؟ بالکل کہا ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. کہا ہے نا؟ ہاں ٹھیک کہا ہے, ہے. رکو. جب ابھی آ ایک جا جگہ پہ البقرہ اللہ پہ, نے ابھی کیا, البقرہ پہ آ. ارے ہاں بقرہ پہ آ رہا ہوں, رکو.
जब नहीं ना, अल्लाह तू ने उधर नहीं कहा आएगा, कि मुझे पता है इसकी तू नहीं आएगा। आयतों को खोल खोल के बयान किया है, तो अलिफ लाम मीम का मतलब क्यों नहीं बयान किया खोल खोल के? वही तो तुझे समझाऊं, तू अल बकरा पे आएगा तो तू समझेगा ना। मैं तुझे बता रहा हूं कि उधर तेरे बारे में लिखे, उधर तू आता नहीं खोल है। के क्यों नहीं उसका बयान किया जवाब है अल्लाह ना, ने? तो जवाब है ना उसमें, जो मैं आपको कह रहा हूं ना, आप अल उसमें बकरा पढ़ते रहो आगे अच्छा 6 और 7 उसमें। में 6 और 7 में ओ जवाब यार 6 और 7 जवाब में है ना। जवाब मिलेगा ना? अच्छा हाँ, चलो, आप चलते इनकी रहो, दो ख्वाहिशों से भी शुरू पूरी कर कर। देते। ओके। अलिफ लाम मीम आपने हाँ हाँ। पढ़े ना, दो से शुरू कर अभी, अच्छा 2 चलते से जाओ। 7 में हमको ये मालूम पड़ना चाहिए कि हाँ हाँ अलिफ लाम पढ़ेगा, मीम का, अलिफ लाम मीम और को अल्लाह हो ने खोल जाएगा खोल ना के बयान यार। क्यों नहीं किया है? हाँ ठीक और है, तू चलो पढ़ तो ये सही, देखो। तू पढ़ तो सही ना बेटा। हाँ मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ूंगा मेरे आज। बेटा, आज तुमको नंगा करूंगा, टेंशन मत लो। ये देखो, दि- तू इन ये हिंदुओं के अल्लाह सामने की नंगा है। किताब है, इसमें कोई शक नहीं, हिदायत है इन पर, आ, हिदायत है इन परहेजगारों के लिए। ठीक है। उसके ठीक बाद है। क्या है? जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिस्क हमने इनको दिया है इसमें से खर्च करते हैं। हाँ जो किताब तुम पर नाजिल की गई है और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल की गई थी, इन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। हाँ ऐ- ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर है और वही फलाह हाँ पाने वाले हैं। हाँ, अभी आगे जो चल इससे लोगों ने बाद। इन जो लोगों ने इन जो लोगों ने इनकार कर दिया, इनके लिए जैसे यकसा आप। है, ख्वाह तुम इन्हें, हाँ सुन लो ना, ख्वाह तुम हाँ इन्हें हाँ खबरदार करो या ना करो, हाँ ये हाँ, हर हाल वो मानने वाले नहीं हैं। नहीं है। अल्लाह ने इनके दिलों और इनके कानों पर यस मोहर लगा दी है और जी, आंखों पर पर्दा पड़ गया है, वो पड़ सख्त गया है। सजा के मुस्तहिक है। अब मुझे ये बताओ ये कि तुम्हारी एक ख्वाहिश मिनट। मैंने पूरी की, रुको मेरा हाँ सवाल सुनो, तुम्हारी ख्वाहिश मैंने पूरी की, 2 से 7 तक पढ़ा, इसमें हमको जवाब हाँ, नहीं मिला कि नहीं मिला। अल्लाह ने अलिफ लाम मीम ये खोल खोल कर बयान इसके बारे में क्यों नहीं किया? जी हाँ, अभी जवाब दे दूं। हाँ, जवाब अभी दो जवाब देता हूं मैं, तसल्ली से सुन, और मैं ये प्लीज। जो आपके हिंदू हैं उनको भी सुना रहा हूं, जो आप कह रहे 4,000 हाँ हिंदू सुन रहे हैं ना, वो भी सुने। हाँ। साथ में क्या कह ओके, रहे हैं कि सब तेरे भाई लोग, हिंदू भाई लोग सुनो, हमारे सच्चा मुस्लिम हाँ साहब सुनो को सब सुनो लोग सुनो, आपको सुनो कुछ समझाना सुनो चाह रहे हैं। सुनो, हाँ मैं समझाना चाहता हूँ। ये साथ में क्या कह रहे हैं, इसमें ये कह रहे हैं आपका जिक्र हो रहा है, हाँ और ये जो है हिंदू का जिक्र हो रहा है, खासकर जो नॉन मुस्लिम है हाँ सबका जिक्र हो रहा है, और तेरा खासकर हाँ कि हाँ तेरे कानों पर भी जो है ना पर्दे, तेरे अकल पे भी पर्दा ऊपर है, तू समझ ही नहीं रहा है इसको। तो ये तो क्लियर हो हाँ गया, बस तू, तेरे पास अकल ही नहीं है, कुरान ने बता दिया। हाँ हाँ। तो साबित हो गया तो ना, कुरान से साबित हो गया। खोल खोल के इसका मतलब क्यों नहीं बताया अल्लाह ने अलिफ लाम मीम का, जब अल्लाह कह रहा है सूरह फुस्सिलत में कि इन इसकी आयतों को मैंने खोल खोल के बयान किया है, तो अलिफ लाम मीम को खोल 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 के क्यों नहीं बयान किया? यार फिर वही बात, सच्चा तो ये मुस्लिम। साथ में क्या चल हो रही है, तू ये चीजें साथ में क्या कह रहे हैं, तेरे अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है, ये तो इससे साबित मतलब हो आपके गया। पास जवाब नहीं है? और भाई मेरे पास जवाब है ना, ये 7 जवाब है तेरे लिए, ये 7। ये जवाब नहीं है कि अलिफ लाम मीम को क्यों अल्लाह नहीं ने है? खोल खोल के क्यों और नहीं भाई बयान किया? वो तेरे अकल में नहीं आ रहा है ना, ये देख ना, ये 7 में क्या कह रहे हैं, पर्दा पड़ा हुआ है तेरे क्या ऊपर। कह रहे? अच्छा ये तुम्हारे 7 ऊपर में तो क्या कह पर्दा रहे नहीं है हैं? ना, और तुमको कहाँ भाई, दिखाई आयत का खोल खोल के बयान किया गया पार्ट? और मैं तो समझ रहा हूं ना कि अल्लाह ताला ने सीक्रेट रखा, आप फिर उस सीक्रेट को भी नहीं मानते, आप अल्लाह से भी बढ़ रहे हैं, तो आप अल्लाह सीक्रेट ताला से रखा भी है तो आगे बढ़ अल्लाह रहे हैं। को, सुनो, 2 चीज है प्रॉब्लम इसमें। एक तो ये कि अगर सीक्रेट रखा है तो अल्लाह को ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं कुरान को खोल खोल के बयान किया और इसकी आयतों को। एक प्रॉब्लम ये। ये दूसरा प्रॉब्लम ये सबर। कि एक हम्म ऐसी किताब, सुन लो अभी मेरी बात, उसके बाद जवाब हम्म दो। एक ऐसी किताब जिसको लोगों के लिए हिदायत बना के भेजा है, नसीहत बना के भेजा है, उसमें हम्म, सीक्रेट मिशन का क्या काम? सीक्रेट क्यों रखा अल्लाह ने? बेमतलब की हाँ, चीजें क्यों रखा अल्लाह ने? 2 सबर चीज का करना, अभी जवाब दो। सुन, मैं दे रहा हूं जवाब। एक तो इस हाँ साथ में जो है ना क्लियर कट हो गया कि ये जो काफिर लोग हैं जिस तरह आप है, इनके दिलों पर हम्म भी पर्दा पड़े हुए और दिमाग पर भी, मतलब है कि इस पर वो है, वो इस चीज को समझना ही नहीं चाहते और समझते भी नहीं है। ठीक है, एक तो ये हो किसने गया। दूसरी लगाया ये बात ये कि मोहर? ये मोहर किसने लगाया? ये अल्लाह ताला ने इस तरह नहीं लगाया जो आप समझ रहे हैं, फिर वो आप उसी बात पे आ रहे हैं ना, मुझे समझ है जो आप किस बात पे आ रहे अरे हैं कि अल्लाह ताला। यार, तुम्हारा अल्लाह कहता है कि, सुनो यार, ये बंदा जो है ये अल्लाह से भी बढ़ के है यार।
یہ اللہ کی باتیں خود بولنے لگ جاتا ہے. اب اس آیت میں لکھا ہے 7ویں میں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردہ لگا دیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کس نے لگایا؟ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اس طریقے سے نہیں لگایا. میں نے یہ پوچھا اس طریقے سے، اس طریقے سے لگایا؟ میں نے یہ پوچھا کہ کس نے لگایا پردہ؟ سچا اللہ مسلم. تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے. ہاں، اگر اللہ نے پردہ لگایا ہے، ہاں. مہر لگایا ہے، تو بھائی ہم، اس میں ہماری کیا غلطی؟ اس کی غلطی میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہاں جو ہے نا وہ بتاؤ. کہتے ہیں جو نہیں مانتے ہیں نا، اس کے اندر یہ ہاں آگے پیچھے لکھا ہوا ہے، کسی اس میں بھی لکھا ہوا بھی ہے کہ بے شک یہ نا ہاں جتنا بھی وہ یہ نہیں ماننے والے، ان کے سامنے آپ جو بھی لے آئے، جو ہاں. امتحان کی بات آتی ہے نا، وہ کدھر آتی ہے؟ وہ یہی تو آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں انسان اچھا کو مجھے دی ایک ہے، بات وہ بتاؤ، اس کے صبر کر. سچا مسلم، ہم. سنو نا، میں سمجھ گیا تمہاری بات. مجھے یہ بتاؤ ابھی کہ ٹیسٹ جو ہے وہ مرتے دم تک ہے، یا ایک بار آپ نے کفر کر دیا تب تک کے لیے؟ ٹیسٹ کبھی تک کے لیے؟ یہ پورا جب تک آپ زندہ، ٹیسٹ ہی ہے. تب تک زندہ ہے تب تک کے لیے ٹیسٹ ہے نا. مطلب میں ہاں. اگر آج کفر کر رہا ہوں، آج میں اگر ہم. کفر کر رہا ہوں تو میری کر رہے زندگی ہو، تو ختم نہیں اگر ہوئی. نہیں، اگر والی بات نہیں ہے، تو کر ہی رہے. ارے رک جاؤ اگر کا تو بات ہی چیچا، نہیں ہے. رکو. ہاں ٹھیک ہے، میں اگر کفر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اگر نہیں نا، تو میرے کر رہا ہے، چیچا اگر والی تھوڑا بات ہی سن نہیں لو. ہے. یار اگر سچا میں مسلم، شک آ جاتے ہیں نا، اگر میں شک آ جاتا ہے. اچھا چلو، میں یہ ہاں. کہتا ہوں کہ میں کفر کر رہا ہوں لیکن میں مرا ہاں، تو اس نہیں طرح ہوں. بول. میں نہیں مرے ہو. ہاں سن لو، سنو، تم کو جو ہے نا آج میں سبق سکھاؤں گا. میں بھی میں سکھاؤں مرا گا تو تجھے. نہیں ہوں. میرا ہاں. ٹیسٹ جو ہے اللہ کو ماننے کا، یہ میری موت تک ہونا چاہیے. ہاں. میرے کفر اگر میں اگر کفر ابھی کر رہا ہوں تو ہم. بہت ممکن ہے نا کہ آگے جا کے میں ایمان لے کے آ جاؤں گا. اللہ نے میرے دل میں کیوں مہر لگا دی؟ اللہ کو موت تک کا انوالومنٹ اللہ کو تو کرنا نہیں چاہیے تھا. بتا تو دوں کیوں ابھی. مہر لگا دی؟ اور جب اللہ مہر لگا دے گا تو میں کیسے پھر ایمان پہ آؤں گا؟ تو آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے اوپر مہر لگ چکی ہے، بس آپ نہیں جا سکتے؟ آپ کو ہو سکتے آپ کے جو ہے نا تمہارا وہ اللہ ہو، کہہ آپ رہا ہے مہر لگا دیا. صبر کر. اور میرے بھائی صبر تو کرنا، وہ ان لوگوں کے لیے ہاں جو نہیں آئے گا. اگر آپ آئیں گے تو آپ کے جو ہے نا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ واپس اسلام میں آ جاؤ گے تو آپ کے اوپر نہیں لگایا مطلب ہے اس مہر. میں بھی، مہر تو وہی جو پکے اس جو ہے میں نا بھی، پکے ہو گئے. ارے جو پکے بھی ہو گئے تو مرے تو نہیں ہے نا. مہر لگانا ہی نہیں چاہیے اور اللہ نہیں کو، مرے ان ہو کو نا میرے موت تک کا بھائی. موقع دینا چاہیے. یار دیکھو تمہارا خوش اللہ، اور وہ موقع. سچا مسلم رکو، پرابلم یہ ہے نا کہ تم اللہ کا کبھی دفاع نہیں کر سکتے ہو. جب آپ یہ کہتے ہو کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے، آپ کا ٹیسٹ، آپ اگر یہ کہتے ہو کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے مرتے دم تک کے لیے ہے، جب تک آپ موت کا فرشتہ نہیں دیکھ لیتے ہو تب تک اللہ کا انوالومنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. اللہ کو مہر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو ٹیسٹ دینے کا موقع موت تک ہے. اب یہاں پہ اللہ جو ہے پہلے ہی مہر لگا دے رہا ہے تو بندہ پھر کیسے ایمان لائے گا؟ تو اس لحاظ سے بات. اب میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو سمری بتا دیتا ہوں جو ڈسکشن ہوئی ہے، جو ان کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا. ہاں، بملا واڈوانی جی صحیح کہہ رہی ہیں. contradictions after contradictions, hell lot of contradictions, hell lot of contradictions آپ کو قرآن میں ملیں گے. کیا کیا contradiction وہ میں بتاتا ہوں. اچھا، میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی ایک بچی کا ریپ ہو رہا ہے تو اللہ جب کہتا ہے کہ میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں، میں بچانے والا ہوں، تو کیوں نہیں بچاتا؟ تو انہوں نے کہا کہ ریپ کرنے والے کا ٹیسٹ ہے. ارے بھائی جب ریپ کرنے والے کا ٹیسٹ ہے تو کسی کا ٹیسٹ لینے کے لیے اللہ نے کسی اور کو بکرا بنا دیا، اس کو جو ہے وہ ایک لڑکی کی زندگی خراب کر دی. اور اس کے باوجود اگر تمہارا انوالومنٹ نہیں ہے اللہ کا دنیا میں لوگوں کو بچانے کا یا نہیں بچانے کا، تو پھر اللہ خود کو یہ کیوں کہتا ہے کہ میں پروٹیکٹر ہوں جب وہ بچا ہی نہیں رہا؟ کانٹرڈکشن. وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ کوئی مجھ سے دعا کرے گا تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں گا، جبکہ تم اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہے؟ اللہ فیل ہو گیا ادھر بھی. اس کے بعد پھر ہم آئے الف لام میم پہ. انہوں نے کہا کہ سورہ بقرہ کی 1 سے 7 تک پڑھو. ہم وہاں گئے، وہاں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ترجمہ پڑھو. میں نے الف لام میم کا ترجمہ ہی وہاں نہیں ہے. یہ کہے سیکرٹ ہے. میں بولا کہ سیکرٹ کیسے جب اللہ ایک جگہ پہ سورہ فصلت میں کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے
کھول کھول کے بیان کیا؟ تو سیکرٹ کیوں رکھا اللہ نے؟ پھر یہ کیوں کہا کھول کھول کے بیان کیا؟ اور دوسرا جو کتاب گائیڈنس کے لیے، آپ سوچو کہ انجینئرنگ کی کتاب ہے یا بچوں کو پڑھانے کی کتاب ہے، اس سے اس کو سکھانا ہے، اب اس کتاب میں جو آتھر ہے وہ سیکرٹ لکھنا شروع کر دے جو اس کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں، تو بھائی اس سے بیوقوف رائٹر آتھر کون ہوگا جو کسی کو سیکھنے کے لیے کتاب لکھے اور اس میں ایسا سیکرٹ رکھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے؟ آپ سوچو کہ کتنا بڑا جھول ہے، کتنی بڑی بونگیاں ہے قرآن میں، کتنے کانٹرڈکشنز ہے ان کے اللہ میں کہ اس کو اپنی بات رکھنے بھی نہیں آتا۔ یہ ہے حقیقت اسلام کی، یہ ہے حقیقت اللہ کی۔ تو ہم ایسے اللہ کو ایک اچھا خدا کیوں مانیں؟ آپ سمجھ رہے بات؟ 5000 لوگ جو دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھ رہے؟ تو یہ تھی